فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا اور اپنی نسلوں کا عقیدہ اور ایمان بچانا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، اور شاید یہ سب سے بڑا فرض ہو۔ اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو اعمال کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہ جاتی۔ غیر مؤمنین کے اپنے اپنے تہوار اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اور قرآن پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولادت گرمی کے اس موسم میں ہوئی ہے جس میں کھجوریں پکتی ہیں، اور درختوں پر کھجوریں پک کر اس انداز میں رہتی ہیں کہ اگر درخت ہلایا جائے تو وہ ٹپک جائیں، جو مئی جون کے مہینے میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ آسمانوں پر حیات ہیں، اور قیامت کے قریب انہیں آسمانوں سے پھر اتارا جائے گا۔ یہ تذکرہ احادیث طیبہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عقیدہ نصارہ کا اور عیسائیوں کا یہ ہے کہ وہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کی اولاد مانتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اللہ کو ثالث ثلاثہ مانتے ہیں، یعنی 3 in 1 and 1 in 3، اور اس کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ سے اپنے بچوں کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، باقاعدہ اس کی تلقین کرتے ہیں، اور کھلونوں کے ذریعے اور مختلف تہواروں کے موقعوں پر مختلف انداز میں وہ بچوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت تعلیمی میدان میں عیسائیوں کے بڑے بڑے اسکول اور ادارے موجود ہیں جہاں مسلم بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ ہماری نسل بھی ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، اور اس ماحول سے متاثر ہو کر، جہاں ایک طرف برتھ ڈے منا رہی ہے، وہاں وہ 25 دسمبر کو باقاعدہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن کے طور پر منا رہی ہے، جو سراسر ایک جھوٹ ہے، سراسر ایک دھوکہ ہے، لیکن منایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مخصوص رنگ کا، ایک مخصوص انداز کا لباس، اور اس میں مخروطی ٹوپی اور یہ سب لگا کر باقاعدہ کھلونے بنائے جا رہے ہیں، اور بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دعا کریں اور سامان اوپر رکھ کر آئیں تو یسوع ان کی دعائیں قبول کریں گے۔ نہ معلوم کس طرح کے یہ ایسی باتیں جو سراسر اسلامی عقیدے سے ٹکراتی ہیں اور غیر اللہ کو خدا بناتی ہیں، یہ باتیں ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بسائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہمارا ماڈرن طبقہ اس کو ماڈرنٹی کے طور پر قبول کرتا چلا جا رہا ہے، جس نے اس مذہب اور تہذیب کو الگ الگ کر رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب ہے، تہذیب نہیں ہے، تہذیب دوسری ایڈاپٹ کی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے، دوسری تہذیب میں رنگ کر بھی اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی فاسد اور غلط نظریہ جو ماڈرن مسلمانوں میں آ گیا ہے، اور یہاں سے وہ اس تہذیبی رنگ میں رنگ کر اپنا اور اپنے بچوں کا اسلام اور ایمان دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو خاص طور سے اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کی خرق عادت پیدائش کے بارے میں، ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بارے میں، اور ان کے خدا نہ ہونے، خدا کا بیٹا نہ ہونے بلکہ ایک پیغمبر ہونے کے بارے میں سچا اور صحیح عقیدہ اپنے بچوں کو پلانے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھا دینے کی ضرورت ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، ضروریات صرف اللہ ہی کے سامنے پیش کی جائیں گی، انہی سے مانگا جائے گا، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکتا ہو۔ یہ عقیدہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ بچوں کو اس طرح ملوث کیا جائے گا اور ان سے غیر اسلامی اعمال کرائے جائیں گے، تو ان دنوں میں اسکول چھوڑا دینے کی ضرورت ہے، چھٹیاں لے لینے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہیے۔
یہ ایک دکھے دل کا پیغام ہے. کاش کہ ہمارے ہر مومن بھائی کے گھر گھر تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اپنے بچوں کو ان فاسد عقائد سے، غیر اسلامی اعمال اور عقائد سے بچانے اور خود بچنے کی کوشش کریں.